العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. رمضان المبارک کے جو سنہری اوقات تھے وہ گزر چکے ہیں، تو اسی وجہ سے شاید ساتھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ رمضان کا گزرنا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے نکل چکے ہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جس طرح کہ ہم رمضان المبارک میں تھے. قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا اسی طرح ہم پر ضروری ہے جس طرح کہ رمضان المبارک میں بھی تھا. بہرحال رمضان المبارک سے پہلے ہم نے سورہ شورى ختم کی تھی. آج سورہ زخرف ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی تھی. اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے انہی حروف سے کیا ہے جو عام طور پر بعض سورتوں کے آغاز میں آتا ہے، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جن کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بروکن لیٹرز. اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی اور جن کے مفہوم کے بارے میں ایک تو بہت ساری روایات آتی ہیں، بہت سارے آراء آتی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اعلم بالصواب. اللہ رب العزت ہی ان حروف کے معنی کو جانتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور آج ہماری جو سورت کا آغاز ہوا ہے یہ دو حرف ہیں، ہا اور میم. ہا اور میم. ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے معنوں کا علم نہیں ہے، لیکن جس طرح مفسرین نے اس کے مختلف انداز میں اپنی اپنی رائے کے اعتبار سے اس کے معنی بتائے ہیں، ان میں سے ایک بہت اچھا لگتا ہے دل کو. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بعض صورتوں کا آغاز ایسے حروف سے کیا ہے جن کا معنی اور جن کا مفہوم ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا ایک مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ یہی وہ حروف ہیں کہ جن کو ترتیب دے کر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے. انہی حروف کے ذریعے یہی وہ حروف ہیں کہ جن کو ایک موضوع اور مناسب انداز میں ترتیب دے کر اللہ رب العزت نے وہ کلام ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر لانا نہ اس زمانے میں ممکن تھا نہ قیامت تک کسی کے لیے ممکن ہے. حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے بس میں ہر چیز ہے، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، میں بہت قابل ہوں، آسمانوں کی سیر کرتا ہوں، میں چاند تک پہنچ سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا ہے قرآن مجید میں جو قیامت تک باقی رہے گا کہ تم اس قسم کی کوئی ایک آیت تو بنا کر پیش کرو. کوئی ایک آیت جو قرآن مجید میں آیات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. اور یقیناً ہر زمانے میں لوگ اپنے طور پر کوشش بھی کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی ضد کے طور پر، لیکن الحمدللہ وہ ایک مزاحیہ جملے ہی بن سکے اور کچھ نہیں بن سکے، وہ مزاحیہ فقرے ہی بن سکے. تو یہ وہ قرآن ہے کہ جو انہی حروف پر مشتمل ہے اور انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں. جیسے مثال دی جاتی ہے، جیسے گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے کھاتی ہے گھاس کھاتی ہے نا، گھاس، پتے اور بہت سے بہت جو کھائے گی اور کچھ کھائے گی، اور نکلتا کیا ہے؟ اس سے دودھ نکلتا ہے. کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ گھاس کو اور جو کو اور پانی کو سب کچھ ملا کے دودھ بنائے؟ نہیں بنا سکتا.
وہی گائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی مشینری فٹ کی ہے کہ وہی غذا کھاتی ہے اور اس سے دودھ نکلتا ہے. اسی طرح مرغی ہے، وہ بھی دانہ دونا چگتی ہے. اب اگر کوئی دانے دونے سے کوئی انڈا بنا کے بتا دو، کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ رب العزت نے اس مرغی میں وہ مشین فٹ کر رکھی ہے کہ کھاتی ہے وہ وہی دانے لیکن نکالتی ہے وہ انڈا. تو اس اعتبار سے ایک انسان اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس کو جو عقل دی ہے نا اسی کے مطابق وہ کرے گا. لیکن خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے، خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے، جو واضح ہے. یعنی تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی عظیم کتاب سے نوازا ہے. اگر تم اس کو صحیح طور پر پڑھو، اس کو سمجھو تو تمہیں اس میں کوئی دقت نظر نہیں آئے گی. تمہاری زندگی کا ہر مسئلہ اس کتاب سے تمہیں معلوم ہو جائے گا. تم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو، ہر مشکل کو حل کر سکو گے، بشرطے کہ تم اس کتاب پر اس طرح ایمان رکھو کہ یہی وہ کتاب ہے جو میری گتھیوں کو سلجھانے والی ہے، جو میری مشکلات کا حل ہے. بات ہے صرف ایمان کی میرے دوست، بات ہے صرف ایمان کی. وگرنہ اگر ایک شخص صحیح معنوں میں ایمان رکھے نا اس کتاب پر تو اس کے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلجھا دے گا. والکتاب المبین، اس کتاب کو یہ نہ سمجھو کہ انتہائی مشکل ترین کتاب ہے. ہر زمانے میں لوگ اسی انداز میں ایک ایسا ایشو بناتے رہے ہیں. ہر زمانے میں آج بھی ایسا ایشو ہے کہ قرآن مجید ہر عام و خاص کے سمجھنے والی کتاب نہیں ہے. تم نے قرآن مجید سے کیا سمجھنا ہے؟ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی کوشش کرو، بھٹک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح قرآن مجید کو عامت الناس سے دور رکھا گیا، دور رکھا گیا. اس طرح دور رکھا گیا، یہ ایک بہت بڑی مصیبت کی بات ہے کہ مسلمان، عام مسلمانوں میں آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ دین سے اگر کوئی تھوڑی بہت رغبت بھی ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی. قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جاتی. جو کچھ دین کا معاملہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں پر جو دینی پیشوا بنے بیٹھے ہیں، وہ جو کچھ کہہ دے وہی حرف آخر. نہ قرآن مجید کی تلاوت، نہ قرآن مجید کے معانی کو پڑھنا، نہ قرآن مجید کو سمجھنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ہمارا یہ کام نہیں. میرے دوستو، اس طرح ہم نے چھوئی موئی کی کتاب بنا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہم نے اس کو اتارا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں آیات جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جس میں آخرت کے احوال ہیں، جس میں اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اپنے ایمان میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے، آخرت پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے، وہ پچھلی قوموں کے احوال بتائے گئے ہیں. دوسری طرف وہ آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہے. اب احکام پر مشتمل جو آیات ہیں وہ ہر کسی کے سمجھنے کی نہیں ہے. ہر کوئی ان کو صرف معنی پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے علم راسخ چاہیے، اس کے لیے وہ علم چاہیے جو بنیادی طور پر سب سے پہلے عربی زبان کا علم، عربی زبان کا علم. اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کتاب کو ایک عربی کتاب، ایک عربی قرآن بنا کر بھیجا ہے. قرآن عربی، عربی قرآن، عربی زبان میں نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے تو وہ عربی زبان کے ذریعے. جو شخص صرف یہ سمجھ لے کہ میں نے معنی پڑھ لیے ہیں اور قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ میں نے سمجھ لیا، یہ بات نہیں. بہت سارے ایسے معنی آپ کو ملیں گے جو آپ پڑھ لیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑی سی بہت ہدایت مل جائے، لیکن صحیح معنوں میں قرآن مجید سے کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ یہ کہ یا تو آپ عربی زبان سے پوری طرح واقف ہو، یا جو عربی زبان جانتے ہو ان سے آپ ہدایت لیں، ان سے نصیحت لیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا یا عربی زبان کو سمجھنے، عربی زبان کو جاننے پر مشتمل ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیوں کیا؟ دوسری اس زمانے میں بہت ساری زبانیں تھیں. میرے دوستو، عربی زبان تمام زبانوں میں فائق زبان ہے. آج بھی
غیر عربی عربی زبان نہ بولنے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ترقی یافتہ زبان ہے وہ عربی زبان ہے، دنیا کی جو ترقی یافتہ زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور یہ وہ زبان ہے کہ جس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت آپ دیکھیے، زمانے کے حالات کتنے ہی تبدیل کیوں نہ جائیں، نئی نئی چیزیں کتنی ایجاد کیوں نہ ہوتی جائیں، یہ زبان اپنی اصلیت کو نہیں کھوتی، اس کی اصلیت ویسے ہی برقرار ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے کا کوئی شاعر امرؤ القیس لے لیجیے، اگر اس نے جو اشعار کہے تھے آج ایک عربی جاننے والا ان اشعار کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اگر عربی زبان جانتا ہے۔ لیکن آج سے 150 سال پہلے شیکسپیئر نے جو ڈرامے لکھے تھے، اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو اس کو انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا دوبارہ، انگلش جاننے والا بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہر زبان تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہر زبان زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سوائے عربی زبان کے آپ دیکھیں گے کہ جو 1500 سال پہلے جس شکل میں، جس انداز میں، جو گرامر اس کی تھی، جو اس کا طریقہ کار تھا، وہی آج بھی موجود ہے، وہی آج بھی موجود ہے۔ اور اس کی ایک ٹیکنیکل جو خاصیت ہے دیکھیے عربی زبان کی ماشاءاللہ، کہ یہ کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا، کہ عربی زبان میں اعراب ہوتے ہیں، اعراب، حرکات، زیر زبر پیش، اور اس کے ذریعے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے معنی سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی اور زبان میں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ اب آیت کیسی ہے کہ انما یخشی اللہ، فتح ہے نا اس پر، زبر ہے، اگر کوئی نہ جانتا ہو انما یخشی اللہ پڑھ لے، سارے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر زبر کی جگہ وہاں اور پیش ڈال دے، سارے معنی تبدیل ہو گئے۔ تو عربی زبان کی یہ خصوصیات آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملیں گی، یہ زبان اپنی اصلیت پر باقی ہے، اور یہ زبان ماشاءاللہ اسی گرامر جو اس زمانے میں تھے وہی موجود ہیں، وہی معنی موجود ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے اس کی کہ یہ زبان اپنی اصلیت کو کھوئے بغیر دوسری زبانوں کے جو الفاظ ہیں اپنے اندر سموتی ہے، وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے، وسیع سے وسیع تر۔ اور آج کی سب سے وسیع ترین زبان جو ہے نا عربی زبان۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس زبان میں باقی رکھا، اس زبان میں اتارا جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اگر نازل کیا ہے، قرآن مجید کو اتارا ہے، تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کی زبان کے ذریعے نا، قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے ذریعے، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کے ذریعے۔ تو قرآن مجید کی زبان کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا۔ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ قیامت تک ویسے ہی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، اور یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے، ام الکتاب میں، جو بہت ہی بلند بالا اور حکمت والی کتاب ہے۔ اب یہ جو ام الکتاب ہے، اللہ رب العزت کے پاس جو ام الکتاب ہے، کتابوں کی ماں، اس کو کتاب مکنون بھی قرار دیا گیا ہے، اس کو لوح محفوظ بھی قرار دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ یعنی وہ لکھی ہوئی کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ محفوظ ہے۔ اب اسی کتاب سے اللہ رب العزت نے مختلف زبانوں میں، مختلف نبیوں پر، مختلف زبانوں میں اپنا پیغام کو بھیجتا رہا، اسی کتاب سے، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحف ابراہیمی کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں مختلف انبیاء پر، مختلف زبانوں میں، اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اپنا پیغام بھیجتا رہا ہے۔
اور آج بھی اسی زبان اسی کتاب سے اللہ رب العزت نے ہمیں 1500 سال پہلے یہ قرآن مجید بھیجا۔ مطلب کیا ہے اس کا بتلانے کا؟ مطلب یہ ہے کہ شروع سے آخر تک، شروع سے عقیدے کے اعتبار سے، دینی اصولوں کے اعتبار سے، اخلاق کے معیار کے اعتبار سے بات ایک ہی بتائی گئی، بات ایک ہی بتائی گئی ہے شروع سے آخر تک۔ جو عقائد ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو اصول ہے دین کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو اخلاق کے معیار ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں، صرف جو تبدیلی ہے وہ زبان کی، وہ جو تبدیلی ہے زمانے کے حالات اور واقعات کے اعتبار سے۔ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے قوانین بنائے اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے نیا نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے رہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ مکے کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا آپ پیش کر رہے ہیں، یہ مسلسل آپ بتاتے رہے، اس کو چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہدایت دینی ہے، ہم نے تمہیں راستہ بتانا ہے، تمہارے اس انکار کی وجہ سے ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس طرح تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ پرانی قوموں میں بھی رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو پچھلی جو قومیں تھیں وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی برباد کر دیے جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس دین پر اڑے ہوئے ہو نا، جس دین کو تم نے صحیح سمجھ رکھا ہے، اس دین کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوں، پیدا کیے۔ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اس زمین کو، اس آسمان کو اس رب نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے، زبردست ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی بامانہ آیت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے ایک جھولے کی طرح بنایا، اس نے زمین میں تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اسی نے پیدا کی، چاہے وہ کشتی ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں کو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو مشرک قرار دیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو کافر قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ پالنے والا اور پیدا کرنے والا، اس زمین اور آسمان کا مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس کے کچھ نیک بندے ہیں، ان کے تھرو جانا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مشرک قرار دیا۔ اور دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو معنی یہ ہوا کہ محض علم کا رکھنا یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف جاننا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پوری طرح جانتا ہو، پڑھنا جانتا ہو، سمجھتا ہو، بڑے فلسفیانہ انداز میں قرآن کی حکمتوں کو پیش کرتا ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ صفر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر صرف علم کا رکھنا ضروری ہوتا تو شیطان بھی جنت میں جاتا، شیطان بھی جنت میں جاتا۔ اسی نے تو آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی نا، اسی نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے شام تک تمہارے لیے ایک رکھے گا نگران جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی تصدیق کی
لیکن آپ فرمایا کہ صدق وہو کذوب، آپ فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچ کہی ہے۔ تو معنی یہ ہے میرے دوستو، والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح یرفعہ، جو چیز ہماری نیکیوں کو اوپر لے جانے والی ہے وہ ہمارا علم نہیں ہے، وہ ہمارا عمل ہے، وہ بھی عمل صالح۔ عمل صالح ہوگا تو ہماری نیکیاں اوپر جائیں گی۔ یہ علم ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے عمل کرنے کا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو صرف یہ جان رکھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہ کر سکے تو پھر اس کا وہ علم اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکے قیامت کے دن، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اپنے عمل کو سامنے لے آؤ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ میرے دوستو، ہاں لیکن علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھی دیکھیے عمل کر رہا ہے لیکن جانے بوجھے بغیر، اس کے پیچھے علم نہیں، قرآن کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، اور اپنی منمانی وہ عمل کر رہا ہے، اپنی منمانی وہ عمل کر رہا ہے، وہ عمل بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ وہ عمل جو علم کی بنیاد پر ہو، علم شرعی کی بنیاد پر ہو، وہی قابل قبول ہے، اور وہ علم جس کے پیچھے عمل نہ ہو، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہرحال مجھے نہ یہ پڑھنا ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، نہ مجھے یہ پڑھنا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز احادیث میں کیسے بتائی گئی ہے، میں نے جیسے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اسی طرح میں پڑھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا نہیں۔ جو عمل ہوگا وہ علم صحیح کی بنیاد پر ہوگا، علم کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر جو علم ہوگا اس کے پیچھے عمل ہونا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ جواب تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس زمین کو، اس آسمان کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن صرف علم کی حد تک تھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستو، جھولا جانتے نا، جو بچہ، جس میں اگر بچہ رو رہا ہو تو اس کو اگر سلانا ہو تو جھولے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس میں ہم آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ زمین، اس زمین کے اندر آگ اگل رہی ہے، آگ کبھی کبھار وہ آتش فشاں کی شکل میں باہر آ جاتی ہے جو پتھروں کو گلا دیتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جو ذرا تھوڑی سی بھی حرکت میں آ جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں، وہ بتاتی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس زمین کو ایک پگوڑے کی شکل دے دی، ایک جھولے کی شکل دے دی۔ مہد جھولا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک وہ موضوع حدیث علم کی فضیلت کے بارے میں کبھی کبھار لوگ بیان کرتے ہیں کہ کیا العلم من المہد الی اللحد، کہ کہ علم کا حاصل کرنا وہ جھولے سے لے کر قبر تک، جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ضعیف حدیث ہے بلکہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو مہد کہتے ہیں کہ جھولے کو، کہ جس میں انسان آرام کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا کذلک تخرجون، اور یہی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی۔ تو تم دیکھو گے کہ جب بالکل سوکھا پڑتا ہے تمہیں کوئی روئیدگی نظر نہیں آتی، کوئی ایک پلانٹ آپ کو، کوئی ایک پودا نظر نہیں آتا۔ بارش برستی ہے تو زمین سے خود بخود پودے اگنے لگتے ہیں نا، پودے اگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن تم بھی اگنے لگو گے۔ قیامت کے دن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم قبر میں چلے گئے تو پھر ختم ہو گئے، اب وہ جو پودے اگے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں ان کا بیج تھا، کہاں تھا، کس طرح ڈالا گیا تھا؟ وہ تو خود بخود اگنے لگے۔
جو ہی ان کو پانی ملا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور پھر تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور تمہارے لیے وہ جانور بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ یہاں پر بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کشتیوں کا ذکر کیوں ہے، یہاں پر یہ جانوروں کا ذکر کیوں ہے؟ میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت سفر کے جو ذرائع اور وسائل تھے وہ سب سے اہم ترین ذرائع اور وسائل یہی تھے کہ یہ جو اونٹ ہے، یہ گھوڑے ہیں، یہ گائے اور بیل ہے، یہی ذریعے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ جو انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، اونٹ کی جگہ ہوائی جہاز آ جائے گا، گائے بیل کی جگہ گاڑی آ گئی، لیکن بات وہی ہے، بات وہی ہے۔ گائے اور بیل کو پیدا کرنے والی ذات ہی ہے جس نے انسان کو وہ عقل دی کہ جو اس عقل کے ذریعے اس نے گاڑیاں بنا دی، اس نے ہوائی جہاز بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو جن پر تم سواری کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، کہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور بہت بڑی چیز، ایک انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی دے رکھی ہے اور وہ چند منٹوں میں کئی میل چلا جاتا ہے، ایک گھنٹے میں کئی 100 میل چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وہ لوگ جو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں لوگ صبح سے شام تک 30 40 میل پیدل جایا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ صورتحال نہیں تھی، وہ آسانیاں نہیں تھی۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ ایک شخص صبح سے شام تک وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اب اس عظیم نعمت کا اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، جب تم گاڑی میں سوار ہو جاؤ، جب تم ایروپلین میں سوار ہو جاؤ، وَتَقُولُوا، اور جب تم کہو، اس وقت تم کہو سبحان الذی، تمام نقائص سے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب سے، تمام شرکیہ عقائد سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا۔ اور اگر وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، چاہے بات اونٹ اور گائے کی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ ایک چھوٹا بچہ وہ 10 اونٹوں کو لے کر، وہ عربوں میں عرب جا کے دیکھیے آپ، وہ ان کو لے کر بھاگتا جاتا ہے، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں مسخر ہے، کنٹرول ہے، چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ بیل ہو۔ پھر اسی طرح ایک انسان اتنے بڑے ہوائی جہاز کو اس نے اپنے انڈر کنٹرول کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جہاز کو۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے آیت، یہ دعا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار ہوتے تو آپ سب سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو یا اس سواری کو مسخر کیا، ہمارے کنٹرول میں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے۔ اور جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو اس وقت یہ جملہ بھی آپ پڑھایا کرتے تھے، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم ایک دن اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ایک دن اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف سفر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص سفر پہ جا رہا ہو نا، اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کہیں میرا یہ وہ سفر وہ آخری سفر نہ ہو جائے جس میں واپسی نہیں ہوتی ہے، جس میں واپسی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھے، جو شخص سفر کرتے ہوئے جا رہا ہو اور یہ ایمان رہے کہ یہ سفر ہو سکتا ہے کہ میرا آخری سفر ہو، کیا وہ سفر میں کوئی ایسا کام کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا، وہ پوری کوشش کرے گا کہ کہیں میرا یہ آخری سفر نہ ہو۔ یہ ہمیشہ ایک مومن کے ذہن میں یہ ایمان تازہ ہونا چاہیے کہ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود، مشرکین مکہ کو مشرک کیوں قرار دیا؟
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حصہ کیسے بناتے ہیں؟ وہ آگے کی آیات آ رہی ہے اختصار کے ساتھ۔ انہوں نے مشرکین مکہ کا ایک شرک کا ایک صورت یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور پھر انہیں بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو وہ زنانہ کپڑے پہناتے تھے، لیڈیز کے کپڑے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کا پرتو ہے، فرشتوں کی شکل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا دی، پھر یہ کہ وہ اولاد جن کو تم ناپسند کرتے ہو، بیٹیاں تمہارے یہاں جب پیدا ہوتی ہیں تو تمہارا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تم فوری طور پر تمہارے چہرے پر سیاہی دوڑ جاتی ہے، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم۔ جب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے چہرے پہ سیاہی پھیل جاتی ہے، تمہارے غصے کو تم دبا نہیں سکتے۔ یعنی عام طور پر یہ دور جاہلیت کی ہے میرے دوستو، یہ ذہن میں رکھیے، دور جاہلیت کی یہ چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ثلاث بنات، اس میں فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں تین بیٹیاں دے، ایک نہیں تین بیٹیاں دے دے، وہ کن لہ ستر من النار، وہ تین بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کے سامنے ڈھال بن جائیں گی۔ اگر وہ دوزخ پہ جانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ اللہ یہ میرے باپ ہیں، انہوں نے ہماری تربیت کی تھی، انہوں نے ہماری پرورش کی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر وہی بیٹیاں ان کو دوزخ میں جانے سے روک دیں گی ان باپوں کو۔ مشرکین مکہ کا یہ تصور تھا کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو ہمارے لیے باعث ذلت ہے، ان کا یہ تصور تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو ہماری گردن شرم سے جھک جاتی ہے، بیٹی پیدا ہو تو ہم کیسے اس کی پرورش کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہارے لیے تو باعث عزت ہے، بیٹی تمہارے لیے باعث رفعت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا مقام، تمہاری قدر بلند ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ذہن میں بیٹیوں کا یہ تصور رکھا ہے کہ بیٹی جب پیدا ہو تو تمہارے چہرے پہ سیاہی دوڑ جائے اور تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اور وہی بیٹیوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دی۔ اب یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا تھا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں فرشتے، ان بندوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کا جز قرار دیا۔ کیسے؟ کس شکل؟ اس شکل میں ایک کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی۔ دوسری شکل جو ان کی شرک کی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، ایٹریبیوٹس ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، دینے والی ذات وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی پرووائڈ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہی اللہ تعالیٰ انسین نالج کو جانتا ہے، وہ غیب کے علم کو وہی جانتا ہے۔ اب یہ وہ جو صفات ہیں، بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو دوسروں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور آج بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ وہ مجھے اولاد دینے والے ہیں، وہ میری تجارت میں برکت دینے والے ہیں، وہ مجھے مصیبت سے نجات دینے والے ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں کہ مجھے کل کیا ہونے والا ہے۔ آج کل ہمارے اسلام کے نام پہ جو ٹی وی چل رہے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر کھلم کھلا اس بات کا وہ باقاعدہ یعنی وہاں پروگرام چلتے ہیں کہ کل آپ کا سفر کیسے رہے گا، کل آپ کی تجارت شروع کر رہے ہیں تو کیسے رہے گی، کل آپ جو اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا۔ کھلا کھلا علم غیب کا دعویٰ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شامل کرنا ہے کسی جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر غیب کو جانتا ہوتا تو سب سے زیادہ فائدہ میں ہی حاصل کرتا، میں غیب کو نہیں جانتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں کیوں جنگ احد میں اپنے دانت شہید کرواتا، میں کیوں اتنے زخم کھاتا طائف کے میدان، طائف کی شہر، مجھے کیوں یہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی، میں ان تمام جگہوں سے علیحدہ ہو جاتا جہاں مجھ پر مصیبت آ رہی ہے، جہاں مجھے نقصان ہوتا۔
اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے لستکثرت من الخیر ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو جتنے فائدے کے کام ہوتے وہ میں نے جمع کر لیتا، جو نقصان ہوتا ان کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہ ہو تو عام انسان وہ علم غیب کا دعویٰ کرے تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہی وہ شرک ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک نے مشرکین مکہ کو مشرک قرار دیا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان شروع کی آیات میں اور پہلے رکوع میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے دین کا تو یہ حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں دوسروں کو تم شریک کرتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تم کیوں کرتے ہو آخری بات، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ دو جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرک کرنا یہ کوئی برا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کا روک دیتے۔ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم یہ شرک نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھتے، بھئی اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے، آپ نے حج نہیں کیا ہے ماشاءاللہ سب کچھ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو جائے تو حج کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا جب آ جائے تو کر لیں گے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ٹال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ظاہر ہے کہ تمام کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہو۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو پھر لوگ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں بتاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور بات وہ کہتے تھے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ ہم سے بڑے نیک تھے، وہ ہم سے بڑے عقل مند تھے، وہ یہ سارے کام کرتے رہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہمیشہ یہ کام کرتے ہوئے پایا ہے، بڑے نیک بزرگ لوگ تھے، اور کیسے ممکن ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ یہ جو فلسفہ ہے نا، اسی وجہ سے لوگ عام طور پر حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ میرے دوست، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ غلطیوں سے پاک اور صاف تھے، وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم من الخطا نہیں ہے۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، بزرگوں کا ادب اپنی جگہ بہت ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بزرگ خطا اور غلطی نہیں کر سکتے۔ بزرگ ہے، وہ انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کو غلط الفاظ میں یاد کریں۔ ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا دین کیا کہتا ہے، بزرگ نہیں، بزرگوں کو معیاری بنانا ہے، دین کو معیار بنانا ہے، قرآن مجید کو معیار بنانا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ جواب تھا کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا تھا، وہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اس طریقے سے چلتے تھے، لہٰذا ہم ان کے راستے ہی پر چلنے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ جی اللہ چاہے تو ہم کر لیں گے، دوسرا یہ کہ ہمارے آبا و اجداد کر لیں گے۔ قرآن مجید نے انہی چیزوں کی وجہ سے ان مشرکین کو، ان لوگوں کو مشرکین قرار دیا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔